یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عمل کے لیے بھیجا ہے۔ چونکہ انسان کو عمل کے لیے بھیجا ہے، اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، کیونکہ عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ترہ امتیاز علم کو قرار دے دیا۔ علم میں جو فوقیت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دی، وہ آسمان کے فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس درجے کے علم عطا کر دیا کہ ملائکہ اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور اس علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی خلافت اور نیابت عطا کر دی۔ تو گویا کہ انسان دنیا میں علم کے لیے بھیجا گیا ہے، اور علم عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور عمل بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم عطا کیا، اور عمل کو گویا کہ عمل کو علم کا خادم بنا دیا، اور علم کو مخدوم کر دیا۔ عمل کو گویا کہ محافظ بنا دیا، اور علم کو جو محفوظ کر دیا، کیونکہ علم کو اپنے پروں میں عمل لے کر آسمانوں کی طرف عروج کرتا ہے۔ گویا کہ اس علم کا محافظ عمل ہے۔ اس محافظت میں یہ عمل علم کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات یعنی علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف عروج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف جو وہ بلندی پکڑتا ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور یہ علم اس عمل کو اس بلندی کی طرف لے کر چلتا ہے۔ تو گویا کہ علم وہ قوت اور طاقت ہے جو عمل کے اندر قوت پرواز پیدا کرتی ہے۔ پرواز عمل کرتا ہے، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی طاقت علم کی ہوتی ہے۔ اس علم کی طاقت کی بنیاد پر وہ عمل جو ہے وہ پرواز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچتا ہے۔ کیونکہ ذریعہ نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کو رکھا ہے، علم ذریعہ نجات نہیں ہے۔ علم اپنی ذات کے اندر ایک فضیلت کی چیز تو ہے، لیکن نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ نجات کا ذریعہ عمل بنتا ہے۔
جب اس علم پر عمل کیا جاتا ہے تو اب یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اندر پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو گویا کہ پرواز یہ عمل کرتا ہے، لیکن اس پرواز کے اندر جو قوت ہے وہ قوت علم کی ہے۔ جیسے بظاہر ہوائی جہاز پرواز کرتا ہے لیکن اندر سٹیم اس کے اندر جو بھری ہوئی ہے، اس سٹیم کی قوت کے ساتھ، اس بھاپ کی طاقت کے ساتھ ہوائی جہاز اڑتا ہے۔ بظاہر کار جو ہے وہ سڑک پہ دوڑتی نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر جو سٹیم بنتی ہے اس سٹیم کی طاقت کے ساتھ وہ دوڑتی نظر آتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عمل پرواز کرتا ہے۔ اس عمل کو پرواز کرواتا کون ہے؟ وہ علم کرواتا ہے، جو اس علم جو عمل کے اندر موجود ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ ایک نمازی نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، یہ عمل کرتا نظر آتا ہے، لیکن یہ عمل کروا کون رہا ہے؟ اس کے اندر عمل علم جو چھپا ہوا ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نماز کا سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نماز کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو دیکھو یہ نماز کا پورا عمل یہ چھپے ہوئے علم کی وجہ سے سامنے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتا نظر آتا ہے، بظاہر وہ زکوٰۃ کا عمل نظر آتا ہے، لیکن عمل اس علم کی وجہ سے ہے کہ جو علم یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اگر یہ فرضیت ادا نہ کی تو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اور اس کی یہ سزائیں ہیں، یہ تکلیفیں پہنچائی جائیں گی۔ روزہ رکھتا نظر آتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، خواہشات پوری کرتا نہیں ہے، تو عمل یہ نظر آتا ہے، لیکن عمل کے اندر چھپا ہوا علم ہے۔ علم اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنا فرض ہے، اگر یہ فرض میں نے بلا عذر چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرزنشوں کی سزا ملے گی۔ تو دیکھو بظاہر عمل ہے، لیکن اس عمل کے اندر جو چھپا ہوا علم ہے وہ اس عمل کو لے کے چل رہا ہے۔ اگر علم نہیں ہے، یہی وجہ کہ جس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ نماز فرض ہے یا نماز جو نہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ سزائیں اور وعیدیں ہیں، تو اس کے نماز پڑھنے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، نہ وہ نماز پڑھنے کی طرف آتا ہے، نہ روزہ رکھنے کی طرف آتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا علم نہیں ہے، یا علم اگر ہے تو ناقص اور غلط علم ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، اللہ میاں بخشنے والے ہیں، کوئی نماز نہیں ہے، یہ ویسے بنا دیا، تو گویا کہ غلط علم ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس کا عمل اب سامنے اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو علم جو ہے سارے عمل کی بنیاد علم نکلتا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر انسان عمل کرتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نجات ہوتی ہے۔ اور اسی لیے عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دو جذبے رکھے ہیں، وہ جذبے انسان کے اندر جب تک تازہ رہتے ہیں اس وقت تک وہ عمل کے لیے بھی آمادہ رہتا ہے، کیونکہ اگر وہ جذبے اللہ نہ رکھتا تو ہم عمل کرنے پر آمادہ نہ ہوتے، اور جبکہ ذریعہ نجات وہ عمل تھا، اس ذریعہ نجات سے ہم محروم ہو جاتے۔ علم تو ہوتا کہ بڑی فضیلت کی بات ہے، ہمیں علم تو ہوتا کہ نماز فرض ہے، علم تو ہوتا کہ زکوٰۃ فرض ہے، علم تو ہوتا کہ روزہ فرض ہے، علم تو ہوتا کہ حج فرض ہے، علم تو ہوتا کہ یہ اخلاقیات کی ابواب ہیں، تو گویا کہ علم تو ہوتا، لیکن عمل کرنے کا کوئی محرک اگر نہ ہوتا، جو اس عمل پر آمادہ کرنے کی کوئی طاقت اور جذبہ اگر نہ ہوتا تو انسان عمل نہ کرتا۔ جب عمل نہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی نجات نہ ہوتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اس عمل پر آمادہ کرنے کے لیے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جذبے پیدا کر رکھے، ایک جذبہ خوف کا اور ایک جذبہ امید کا۔ خوف اور امید یہ دو ایسے جذبے انسان کے اندر موجود ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی عمل ہو وہ انسان ان دو جذبوں کے تحت کرتا ہے، یا تو خوف کی وجہ سے کرتا ہے یا امید کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خوف و امید دونوں فنا ہو جائیں تو انسان کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایون ہے کہ یہ ایسے جذبے ہیں کہ انسان کے تکوینی امور میں بھی یہی کار فرما ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی امور جو کرتا ہے، صبح شام جاب کی طرف دوڑتا ہے، کاروبار کرتا ہے،
تجارت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے اور پڑھنے کے لیے یونیورسٹی کالجوں میں جاتا ہے، پڑھانے کے اسکولوں میں پہنچتا ہے، گویا کہ جتنے بھی زندگی کے شعبے ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب کے سب شعبے یہ جو انسان کرتا نظر آتا ہے وہ خوف یا امید کی وجہ سے کرتا نظر آتا ہے۔ اب ایک تاجر ہے، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یار اگر وقت پر دکان نہ کھولی تو گاہک نکل جائیں گے، مارکیٹ کھل چکی ہے، لوگ دوسری دکانوں سے سودا لے جائیں گے تو میرا بھٹا بیٹھ جائے گا، میرا کاروبار مندی میں چلا جائے گا، جلدی دوڑو، سردی ہے، گرمی ہے، برف ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، مجھے دکان کھولنی ہے۔ یہ خوف جو ہے اس کو نقصان کا خوف اس کو دوڑاتا ہے، اس کو دکان کھلواتا ہے۔ جاب چلی جانے کا خوف اس کو سردی گرمی برف میں جو جاب کے لیے وہ اپنی کمپنی کے اندر آفس میں پہنچاتا ہے، حالانکہ بظاہر طوفان ہے تو برف باری ہو رہی ہے، وہ پھر بس سٹاپ پہ کھڑا ہے اور بس کے انتظار میں جلدی سے پہنچو جاب پر، کیوں یہ نہ ہوگا اگر میں جاب پہ نہ گیا تو کیا ہوگا، باس مجھے چھٹی کرا دے گا۔ تو یہ خوف جو ہے اس کو اس برف باری کے اندر جاب پر لے کے جا رہا ہے، اور اس امید پر کہ یار ایک ہفتہ جب جم کر کام کروں گا، ایک ہفتے کے بعد مجھے چیک ملے گا، $500 کا چیک ملے گا، $800 کا چیک ملے گا، میرے خرچے چلیں گے، گھر بار چلے گا۔ تو وہ جو تنخواہ اس کو مل رہی ہے، سیلری مل رہی ہے، یا تاجر کو جو پروفٹ ملنا ہے، اس امید پر جو اس کاروبار کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، اس امید پر جو وہ جاب پر وقت پر پہنچتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، تکلیف تو ہے لیکن یار بس آج بس یہ ویکنڈ آ گیا ہے، اب ہمیں چیک ملے گا، نتیجہ کہ اس امید پر دوڑ رہا ہے۔ تو خوف اور امید، تو دنیا کے جتنے بھی کام ہمیں نظر آتے ہیں ہر ایک کا آپ جائزہ لیتے چلے جائیں، انسان اس خوف اور امید کی بنیاد پر ہی عمل کرتا نظر آتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ تکوینی معاملہ ہے، ایسے تشریعی معاملہ بھی یہی ہے۔ انسان عبادتیں کرتا نظر آتا ہے، نمازوں میں جھکتا نظر آتا ہے، روزوں کے اندر بھوکا نظر آتا ہے، زکوٰۃوں میں پیسہ بانٹتا نظر آتا ہے، حج میں لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا نظر آتا ہے۔ یہ ساری جو عبادات جو کرتا نظر آ رہا ہے، یہ عبادات خوف امید ہی کی وجہ سے کر رہا ہے، اس خوف پر کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل کیا جواب دوں گا۔ اس لیے کہ جیسے دنیا کی چھوٹی چھوٹی ڈیوٹیاں اور فرائض میں اپنے پورے کر کے کسی امید اور خوف کی وجہ سے کرتا ہے، ایسے یہ ایک بڑا عبادت کا جو معاملہ ہے، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق العباد، حقوق اللہ میری گردن پر ہے، لہذا مجھے اس کو بھی پورا کرنا، اگر نہ کیا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پکڑ ہو جائے گی اور جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ تو یہ خوف اس کو ڈراتا ہے کہ یہ کام کرو، اور ادھر امید دلاتا ہے کہ یار اگر آج دنیا میں نیکی کر لی، آج دنیا میں دکھ درد کر لیا، آج اگر عبادات کر لی تو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو کر کے جنت عطا کر دیں گے۔ تو جنت کی امید اور جہنم کا خوف اس کو عبادتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے، نفسانی خواہشات مارنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو گویا کہ تشریعی عبادات ہوں یا تکوینی زندگی کے امور ہوں، جذبے دو ہی نکلتے ہیں، یا تو خوف کی وجہ سے کوئی عمل کرتا ہے یا امید کی وجہ سے عمل کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خوف اور امید یہ خود اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے، یہ خود اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ ان دونوں سے مطلوب عمل ہے، تاکہ یہ دونوں چیزیں آپ کو عمل پر ابھاریں۔ اب بیٹھا خوف کرتا رہے، ہو جہنم کی آگ، جہنم پتہ نہیں کیا بنے گا، نہیں، یہ کافی نہیں، آپ کھڑے ہو کے نماز میں کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب خوف کی وجہ سے مایوس ہو کے کونے میں بیٹھ گیا، بھئی کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے موت کو خوف طاری ہو گیا، مجھے جہنم کو خوف طاری ہوگا۔ تو نفس خوف سے نجات نہیں ہونی، بلکہ اس خوف کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہو کر فرض کو ادا کرنے پر نجات ہوگی، اس خوف کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھنے میں نجات ہوگی، اس خوف کی وجہ سے آپ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بانٹتے نظر آئیں، وہ اس بنیاد پر نجات ہوگی۔ نفس خوف اپنے اوپر طاری کرنے سے نجات نہیں، یا نفس امید اپنے اوپر طاری کر کے اللہ غفور الرحیم ہے، یار اللہ بخشنے والا ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، ہمیں اسے اس حال میں ہمیں کھلایا پلایا جب ہم مانگنا بھی نہیں جانتے تھے، اور آج ہم بڑے ہو گئے، اب اللہ کے ہاں پہنچے گے، یار اللہ ہمیں کیا جہنم میں ڈال دے گا؟ نہیں یار، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ امیدیں لے کے پھرتا ہے، اس امیدوں پر نجات نہیں، اس امید کی وجہ سے اس راستے پر قدم رکھنا ضروری ہے جو راستہ تمہارا جنت کی طرف جاتا ہو۔ تو معلوم ہے کہ خوف اور امید بھی اپنی ذات میں مطلوب نہیں، جیسے روپیہ پیسہ ہے، درہم و دینار ہیں، یہ اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے آپ آگے اور منافع حاصل کرتے ہیں، اس لیے آپ پیسہ کماتے ہیں۔
پیسہ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے. یہ وجہ کہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے، روپیہ پیسہ ہے، درم دناریر ہے، وہ روپیہ پیسہ درم دناریر آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتے جب تک کہ آپ اس پیسوں کو روٹی میں نہ بدل دیں، جب کہ آپ کو سالن میں نہ بدل دیں، اس کو پیزے میں نہ بدل دیں، اس کو برگر میں نہ بدل دیں. مطلب جب تک اس کو فنا نہ کریں، اپنے وجود سے دور نہ کریں، اس پیسے پائی کے ساتھ بے وفائی کر کے اللہ کی وفا کو نہ دیکھیں، اس وقت تک یہ آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا. اگر جیب کے ساتھ لگا کے پیسہ بیٹھے رہیں گے تو آپ کو یہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. آپ جیب سے نکال کے اس کو دوسرے کے حوالے جب کریں گے، اس کو اپنے سے دور کریں گے، تو اب اس کا نفع اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پہنچائیں گے اور آپ کو 2 وقت کی روٹی مل جائے گی. تمہاروں کا پیسہ اور درم دینا اپنی ذات میں مطلوب نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے دیگر منافع مطلوب ہیں. جو منافع آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، 2 وقت کا کھانا ہے، کپڑا لتا ہے، مکان دکان ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، تو گویا کہ اس پیسے کے ذریعے دیگر منافع حاصل کرنا مقصود ہے. خود یہ اپنی ذات میں مقصود نہیں، یہ اس مقصود کو حاصل کرنے کا وسیلہ اور واسطہ ہے. جیسے لکھا ایک واقعہ، تاریخ میں بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک یہودی ساہوکار تھا، بڑا مالدار. اس نے اپنا ایک تہ خانے کے اندر ایک خزانہ بنا رکھا تھا، جس میں سونے، چاندی، ہیرے جواہرات جمع کرتا، اور ایک چوکیدار باہر لگا رکھا تھا، اور چوکیدار جو ٹہلتا رہتا تھا سامنے ہمنے. اس نے اس پورے تہ خانے کے خزانے کا سسٹم ایسا رکھا تھا، اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہو جاتا تو دروازہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا. جب بند ہو جاتا، اب وہ دروازہ اندر سے نہیں کھلتا تھا، باہر سے کھلتا تھا، اندر سے دروازہ نہیں کھلتا تھا. اور یہ اس لیے تھا تاکہ اگر کوئی چور اچکا کسی بھی طریقے سے اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا اس نے، تو پھر باہر نہ نکل سکے. پھر ہفتہ 10 دن کے اندر جب اس کو کھول کے چیک کریں گے تو پکڑا جائے گا. تو گویا کہ باہر سے اندر جانے کا تو سبب تھا، چابی کے ذریعے سے چلا گیا، لیکن جب بند کر لیا تو اندر سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اب خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات ہیں. اب اسے سوچا کہ یار ایک عرصے سے یہ چوکیدار کر رہا ہے، تو ذرا میں اندر جا کے حساب کتاب کروں کہ یہ نہ ہو کہ یہ چوکیدار ہی اس کے اندر چوری کرتا ہو، چوکیدار ہی کسی طریقے سے اندر جا کے وہ کھول کے یہ اندر سے مال نکال لیتا ہو، ہمیں پتہ نہ ہو. تو یہ اس کو بدگمانی ہوئی، اور ایک دوسرے چوکیدار ٹہلتا ایک کنارے پہ گیا گھر کے، تو چپکے سے جلدی سے اس کے بعد دوسری چابی تھی کھول کے اندر چلا گیا. اندر جا کے دروازہ بند کر لیا، اس کو خیال نہیں رہا کہ دروازہ کھلے گا نہیں، دروازہ بند کر لیا اور اندر چلا گیا. اندر جا کے اس نے اپنے حساب کتاب لینا شروع کر دی. ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی سب دیکھ کے 2-4 گھنٹے میں جب تسلی ہو گئی بھئی سب مال برابر ہے، اب نکلنے لگا تو اب اس کے خیال اوہ یہ تو دروازہ کھلے گا نہیں. اب جناب اندر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ ایسا جو وہ کہتے ہیں ساؤنڈ پروف بنایا ہوا ہے کہ آواز باہر کیوں جائے. اور چوکیدار کو حاشیہ خیال میں نہیں ہے کہ مالک صاحب اندر ہیں، وہ اپنا باہر پہرے داری کر رہا ہے. اب یہ اندر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہیرے جواہرات کو دیکھ رہا ہے، لیکن نہ ہیرے کھا سکتا ہے، نہ جواہرات کھا سکتا ہے، نہ سونے چاندی چاٹ سکتا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ بھوک لگنے لگی، تڑپنے لگا، پیاس لگنے لگی، یہاں تک کہ تقریباً 3-4 دن تک اسی حالت میں اندر تڑپ رہا ہے. اب 1 ہفتہ تقریباً گزرا تو چوکیدار کو خیال ہے کہ ہفتے بعد تو مالک جو وہ اندر راؤنڈ کیا کرتے ہیں، تو مالک کہاں ہے؟ ہفتہ ہو گیا ہے، ہم نے اندر راؤنڈ کرنا ہے. اب اسے پتہ کیا کہ مالک کہاں، ادھر دیکھ رہا ہے، اندر بھی سناٹا، باہر بھی سناٹا، کیونکہ بڑے لوگوں کے آرڈر ہوتے ہیں نوکروں کو بھی قریب نہیں آنا. اب انہوں نے جب دیکھا ہفتہ ہو گیا ہے مالک نہیں آ رہا، پتہ کیا کہ کچھ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، سمجھ میں نہ آئے. تو اس کو خیال ہے کہ چلو تہ خانے کو کھول کے دیکھوں کہیں تہ خانے میں تو نہیں چلا گیا. اب جیسے چوکیدار تہ خانہ کھولا تو تہ خانے کے دروازے پر ہی مرا پڑا تھا. ہیرے جواہرات ہاتھ میں ہیں، سونے چاندی اس کے اوپر پڑے ہیں، اور وہ موت کی گھاٹ اترا ہوا تھا. تو مورخ لکھتا ہے کہ دیکھو یہ سونے چاندی سے جواہرات سے بھرا ہوا پورا خزانہ، لیکن اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں جب نفع نہیں دے سکا، ایک وقت کی روٹی کا فائدہ نہیں دے سکا کہ وہ زندہ رہ سکتا.
تو بیوقوف ہیں وہ لوگ کہ جو سونے چاندی کو جمع کر کے بخل کرتے ہیں، کنجوسیاں کرتے ہیں، اور آگے اس کو تقسیم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کرتے، غریبوں کا پیٹ بھر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کرتے۔ اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار یہی کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، کہ خرچ کرنے پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو معلوم کہ پیسہ اور روپیہ، پیسہ درہم دینار اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ دو جو قوتیں ہیں خوف اور رجا کی، اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ دونوں قوتیں اور جذبے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات کا نتیجہ ہیں۔ اللہ کی ایک صفت رحمت ہے اور ایک صفت غضب ہے۔ صفت رحمت کا منشا امید ہے، اور صفت غضب کا منشا خوف ہے۔ اللہ کی دو صفتیں جو غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ صفت رحمت، اللہ کی رحمت کی وجہ سے انسان کو امید لگتی ہے کہ اللہ رحیم ہے، اس امید کی وجہ سے اپنا عمل کر کے قبولیت کا یقین رکھتا ہے۔ تو دیکھو یہ امید اللہ کی صفت رحمت کے سائے میں ہے، اور خوف جو ہے اللہ کی صفت غضب، اللہ کا غضب و غصہ، اللہ کی پکڑ، اللہ کا انتقام، اس خوف کی وجہ سے یہ انسان جو دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل کرنے کی طرف بڑھتا نہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکڑ کا اندیشہ ہو۔ تو گویا کہ یہ دونوں جذبے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں کا منشا ہے، ایک صفت رحمت اور دوسری صفت غضب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت صفت غضب پر غالب ہے، کیونکہ صفت رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائمی صفت ہے، اور صفت غضب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وقتی صفت ہے۔ یعنی عام طور پہ اللہ رحیم اور کریم اپنی رحمتیں ہی نازل کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کی اصلاح اور پکڑ کے لیے غضب آتا ہے، تو غضب کبھی کبھی اٹھتا ہے، لیکن رحمت اس غضب کے اوپر چھائی رہتی ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ عرش الہی کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، عرش الہی سب سے بلند ترین مقام ہے، لیکن عرش الہی پر صرف ایک سونے کی تختی ہے، جس تختی کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے غلبت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ نے یہ تختی عرش الہی کے اوپر لکھوائی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ گویا کہ رحمت اللہ کی دائمی صفت ہے اور غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وقتی صفت ہے۔ جب موقع آتا اللہ کا غضب سامنے آ جاتا ہے، اس غضب کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں تو کسی کی پکڑ کے لیے، کسی کی تعذیب کے لیے، اور کہیں کسی کی تطہیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن موسٹلی اللہ کی دائمی جو صفت ہے رحمت ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ دو صفتیں خوف اور امید، اور جب بندے کی تربیت اس بنیاد پر ہوتی ہے، انسان خوف اور امید یہ دو جذبوں کا اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، تو انسان کے اندر جو ہے وہ عمل کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ خوف کی وجہ سے انسان کتنے اعمال کرتا ہے، بڑی بڑی چیزیں خوف کی وجہ سے روک لیتا ہے۔ جیسے تاریخ میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت بڑا امن والا اور بڑا پروقار دور خلافت تھا۔ آپ راتوں کو اٹھ کے ایک درہ ہاتھ میں لے کے گلی کوچوں کے اندر چکر کاٹتے تھے، اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس کی تکلیف فوراً دور کر دیں، اگر کسی کا کوئی اور پرابلم ہے اس کو حل کر دیں، راتوں کو گشت کر رہے ہیں۔ اب گشت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو ایک گھر میں سے آواز آتی ہے، ماں اور بیٹی آپس کے اندر بحث کر رہے ہیں۔ ماں کہتی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا لے، اس لیے کہ وارا نہیں کھائے گا، اگر یہ دودھ خالی بیچ دیں گے تو اتنے پیسے نہیں آئیں گے گزر بسر ہو سکے، دودھ میں پانی ملا دے، زیادہ ہو جائے گا دودھ۔ بیٹی کہتے اماں نہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی، اگر میں دودھ میں پانی ملاؤں گی تو امیر المومنین کے حکم کی جو اطاعت نہیں ہوگی، حکم عدولی ہو جائے گی اور یہ گناہ ہے۔ تو ماں کہتی کہ بیٹا عمر بن خطاب امیر المومنین اپنے محل میں سو رہا ہوگا، اس کو کیا خبر، تو چپ کر کے دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی کہتی اماں جان وہ تو عمر تو اپنے جد محل کے اندر سو رہا ہوگا، لیکن عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے، عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے۔ یہ دیکھو وہ خوف کا جذبہ ہے
جو تنہائی میں بھی پیرے لگائے ہوئے ہیں، ماں بیٹی میں آپس میں سمجھوتا نہیں ہونے دے رہے، وہ خوف کی لکیر بیچ میں آ چکی ہے کہ بیٹی خوف سے ڈر رہی ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ اللہ عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کی شان تو وہی ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، سونے والوں کی نگرانی کرتا ہے، اونگنے والوں کی نگرانی کرتا ہے، بالکل بیدار رہتا ہے، اس کو تو اونگ نیند نہیں آتی، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو بڑے امپریس ہوئے، بڑے متاثر ہوئے کہ یہ بچی کتنی نیک سیرت بچی ہے، دیکھو اس پر کیسا خوف طاری ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اور یہ جذبہ معمولی جذبہ نہیں ہے، کیونکہ یہی کیفیت اور جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ انسان یہ سوچے کہ تنہائیوں میں خدا مجھے دیکھتا ہے، جلوتوں میں خدا مجھے دیکھتا ہے، اور ہر وقت یہ گمان پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں تو میرے کلام کو سن رہا ہے، میں سن رہا ہوں تو میرے کانوں پہ اس کی نگاہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو میری نگاہوں پر اس کا پیرا ہے، میں دلوں کے اندر سوچ رہا ہوں تو ان سوچوں پر بھی اس کی نگاہ ہے، تو گویا کہ یہ تصور جب پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی چوری کو، اور جانتے ہیں جو کچھ تم دلوں میں چھپائے رکھے ہو۔ اب انسان آنکھوں سے چوری کرتا ہے، ادھر سے ادھر آنکھ مٹک کے کرتا ہے، تنہائیوں میں جو دراڑوں میں جھانکتا ہے، کالے چشمے سے لوگوں کو تاڑ رہا ہے، حرام اور حلال کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے تمہاری آنکھوں پر میری آنکھوں کا پیرا، تم سمجھو کسی نے دیکھا نہیں، دروازے کی دراڑ سے کسی نے دیکھا نہیں، بزرگی بھی ہماری قائم ہے اور ہم نے دیکھ بھی لیا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تیری آنکھ کو میں نے دیکھ لیا، اور اگر تیری آنکھ کو یہ دنیا والے دیکھ بھی لیتے تو کیا بگاڑ لیتے تمہارا؟ زیادہ ایک تانے دیتے کہ یار مولوی صاحب کیا کر رہے ہو، یا جناب حاجی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنا ہی کہتا ہے، اور کیا بگاڑ لیتا آپ کا؟ کوئی کچھ جو بگاڑ سکتا ہے اس سے بچ سکتے ہو تو دیکھو، جب اس سے نہیں بچ سکتے تو پھر کیا دیکھا؟ اس لیے اللہ فرمایا تمہاری آنکھوں کی چوری کو اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ دلوں کے اندر تم جو پلاننگیں کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، اب اس گناہوں کے حوالے سے جو سوچ بچار تمہارے دل دماغ میں چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو خوف یہ انسان کو جلوتوں میں اور خلوتوں میں ہر حال میں پیرے لگا دیتا ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب جب اس بچی نے یہ کہا کہ عمر اگر سو رہا ہے لیکن عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دیں؟ ماں خاموش ہو گئی۔ صبح کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات اس گھر پہ نشان لگا دیا تھا، صبح کو گھر میں رابطہ کیا، پتہ چلا کہ وہ بچی ماشاءاللہ جوان تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کا گویا کہ امیر المومنین ہے، اور ایسا طاقتور امیر المومنین ہے کہ قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی بادشاہتیں ان کے نام سے کانپتی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج دیا اس بچی کے لیے، کہا کہ یہ بچی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایسا درجہ احسان و دھیان عطا کر رکھا ہے کہ وہ اس رات کے اندھیرے کے اندر ماں کے ساتھ ہی گویا کہ بحث کر رہی ہے کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی کیونکہ امیر المومنین نے منع کیا ہے، اور اگر میں نے ملایا تو گناہ ہوگا، اور ماں نے جب کہا کہ نہیں نہیں وہ تو سو رہا ہوگا، کہا کہ وہ سو رہا ہے، اس کا خدا تو جاگ رہا ہے، خدا کو کیا جواب دوں گی؟ یہ اس درجہ احسان پر ہے۔ دیکھو اس بنیاد پر امیر المومنین اپنے بیٹے کا رشتہ لے رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ کریں یعنی رشتوں کا تعین ہمارے بڑے کس انداز سے کر رہے ہیں، کس دین کی بنیادوں پر رشتوں کا تعین ہو رہا ہے، اور آج ہم کس بنیادوں پر رشتوں کا تعین کرتے ہیں۔ لڑکی میں کیا ہم اوصاف و کمال دیکھتے ہیں، لڑکے میں کیا اوصاف و کمال دیکھتے ہیں، آج ہم اپنی حالت کو بھی دیکھ لیں، اور امیر المومنین ان کی حالت جن کی شان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض والمحال میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جو اوصاف عمر کو دیے ہیں، جو انتظامی طاقت عمر کو دی ہے، جو عدل و انصاف کی قوت عمر کو دی ہے، فرمایا کہ یہ اوصاف ایسے ہیں جیسے نبیوں کو ملا کرتے ہیں، اگر نبوت جاری ہوتی تو عمر نبی ہوتا، اتنا اونچا مقام۔ اور فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے، شیطان اس راستے کو بدل دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس سے شکل بدلی اور آ کے مصافحہ کیا، السلام علیکم، آپ نے ہاتھ پکڑا، اور جیسے پکڑا تو آپ کی فراست سے پتہ لگ گیا ابلیس ہے، آپ نے زور سے ہاتھ دبایا، اب زور سے ہاتھ دبایا، چین چین کرنے لگا، یوں اچھلنے لگا۔
فرمایا کہ خبردار آج کے بعد اگر تو میرے سامنے آیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تیری زندگی کی مہلت نہ لکھی ہوتی تو آج عمر کے ہاتھ سے تو زندہ رہ جاتا، بھاگ جا یہاں سے، دم دبا کے بھاگا وہاں۔ یہ عمر فاروق کی شان، ایسی فراست اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، فرشتے عمر کی زبان پر کلام کرتے ہیں، اللہ عمر کی زبان کے ذریعے سے حق کو ظاہر کرتے ہیں، جدھر عمر جاتا ادھر حق جاتا ہے۔ اس قدر فضائل یہ عمر اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا انتخاب اس بنیاد پر کر رہے ہیں، اس بچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا دھیان حاصل ہے کہ تنہائیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہے، گویا کہ لہذا فرمایا کہ اس بچی کا رشتہ لینا ہے۔ پھر اس رشتے کی برکت دیکھو، یہی بچی کس کی نانی بنی؟ عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کا علماء نے، ایسا عدل و انصاف ان کے زمانے میں تھا، ایسا عدل و انصاف تھا کہ اس کی کوئی نظیر نہیں۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں بھیڑیا اور جب بکری اکٹھے پانی پیتے تھے، شیر اور بکری اکٹھے پانی پیتے تھے، یعنی شیر اور بھیڑیا بھی کسی بکری کے اوپر تصرف نہیں کرتا تھا یہ سوچ کے کہ کسی مالک کا مال ہے لہذا اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر جھپٹا مارا اور لے کے بھاگا، وہ لے کے جنگل کی طرف بھاگا، جو چروایا تو وہ شہر کی طرف ہوتا ہوا بھاگا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تھا ماں تو عمر بن عبدالعزیز، ماں تو عمر بن عبدالعزیز۔ کہا کہ بھائی، وہ کہتا کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ کہا کہ بھائی عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئی ہے، تیری بکری فوت ہوئی ہے، تیری بکری فوت ہوئی، عمر فوت نہیں ہوئی۔ کہتا نہیں، کہ جب تک عمر بن عبدالعزیز زندہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عدل و انصاف کا اثر جانوروں پر بھی قائم کر رکھا تھا کہ جانور بھی کسی جانور پر تصرف زیادتی نہیں کرتے تھے۔ آج بھیڑیے نے میری بکری کو اٹھایا ہے تو میرے یقین ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلا گیا ہے۔ جب وہ شہر پہنچا ہے اسی لمحے پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز کا ابھی انتقال ہوا ہے۔ یہ عدل و انصاف عمر بن عبدالعزیز کا، اس لیے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی نانی پھر وہی عورت بنی، اس کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بچہ اگر نواسا بنا کے پیدا کیا، کیونکہ یہ نیکی اور تقوی یہ اسی طریقے سے ٹریول کرتے ہیں، پھر نسلوں کے اندر ان کے جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبی اور کمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس کا انتخاب عمر بن خطاب نے کیا تھا، اس کے بطن سے آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواسا بنا کر عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا۔ تو کہنے کا مسئلہ خوف، تو خوف ایسی چیز ہے کہ یہ تنہائیوں میں پہرے لگا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں کہیں گئے تو رستہ بھٹک گئے، اب رستہ دیکھ رہے ہیں، ایک چرواہا نظر آیا تو بکریاں چرا رہا ہے، حضرت کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، تو اس کو کہا کہ بھائی تو مجھے پیاس لگی، میں مسافر ہوں، بھٹک گیا ہوں، مجھے بکری کا دودھ پلا دے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں میں پلا نہیں سکتا کیونکہ یہ مالک کی بکریاں ہیں، مالک کی بکریاں، اور میں اس مالک کی بکری میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، یہ شام کو میں لے کے جاؤں گا، مالک خود ان کا دودھ نکالے گا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، ایک چرواہا، اس کی دیانت اور امانت کا یہ عالم، اور جنگل کی تنہائی میں۔ اب آپ نے اس کو آزمانے کی کوشش کی، فرمایا کہ بات سنو، میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، تدبیر یہ بتاتا ہوں کہ میں تم سے ایک بکری خرید لیتا ہوں اور پیسے تمہیں دے دیتا ہوں، اس بکری کو میں دودھ اس کا نکال لوں گا، پھر اس کے ذبح کر لوں گا، ذبح کر کے بھون کے میں بھی کھاؤں گا، تجھے بھی کھلاؤں گا، اور دودھ پی کے میں اپنی پیاس بھی جو ٹھنڈی کر لوں گا۔ اب تو جب شام کو جائے گا تو مالک کو کہنا کہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، کیونکہ بکریاں ایک آدھ بکری تو بھیڑیے لے ہی جاتے ہیں، مالک کو کہتا ہے بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، اور تجھے پیسے بھی تجھے کھڑے ہو گئے، اور تجھے گوشت کھانے کو ملا، دودھ بھی پینے کو ملا، تو مل کے ہم یہ بھی کریں گے، اور جناب اس کو مالک کو یہ جسٹیفیکیشن بھی دے دینا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھائی اتنی بات کہی تھی، اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا اس چرواہے کا، اور چیخ کر بولا فَأَيْنَ اللَّهُ، اے اللہ کے بندے، اللہ کہاں ہے؟ پھر یہ تمہاری پوری کارگزاری میں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو مجھے یہ ساری تدبیریں بتا رہا ہے کہ میں تمہیں بکری بیچ دوں، تو بھی دودھ پی لے گا، ذبح کر کے بکری کھا بھی لیں گے، مالک کو میں کہہ دوں گا، پیسے میں کھڑے کر لوں گا، لیکن پوری کارروائی میں اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہمارے درمیان میں ہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب؟ امیر المومنین عمر خطاب کے دور خلافت میں ایک چرواہے کے ایمان اور توکل اور یقین کا عالم یہ ہے
آج ہم دنیا کی ساری کاروائیاں بیٹھے کرتے رہتے ہیں، کبھی کو چرواہے کے طرح یہ نہیں سوچتے کہ فَإِنَ اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے یہاں پر۔ میں تو گھر خریدنے والے، گھر بنانے والوں کو کہا کرتا ہوں، تم جب گھر بناتے ہو، یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ ماسٹر بیڈ روم ہے، یہ ننی کا بیڈ روم ہے، یہ بیٹے کا کمرہ ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ سب کچھ پورے گھر کے سارے کمرے تقسیم ہو جاتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں فَإِنَ اللہ، اللہ کا کمرہ کہاں ہے، اللہ کا کمرہ کہاں ہے۔ صحابہ اپنے گھروں میں اللہ کا کمرہ بھی بناتے تھے، جس کو مسجد البیت، گھر کی مسجد، ایک کمرہ اللہ کا کمرہ۔ تو میں کہا کرتا ہوں بھائی سارے گھر کے اندر 12 کمرے، 12 کے 12 کمرے، یہ گیسٹ روم، یہ فلاں روم، یہ اسٹڈی روم، یہ روم سارے بنا دیا آپ نے، تو فَإِنَ اللہ، اللہ کہاں یار، اللہ کا کمرہ نہیں؟ جس اللہ نے یہ گھر عطا کیا، جس اللہ نے یہ ساری توفیقیں دی، اس اللہ کا کمرہ ہی نہیں رکھا تم؟ ایک کمرہ ایسا رکھو جو اللہ کا، اس کا کمرہ لکھو اللہ کا کمرہ، مسجد البیت اس کے اوپر لکھو، گھر کی مسجد۔ جب نماز پڑھنی وہاں، ہاں ویسے تو مسجد میں آتا ہی انسان، لیکن گھر میں بھی تو نماز پڑھتا ہے، گھر میں اسی مسجد میں جا کے نماز پڑھو، رونے کو دل چاہے وہاں بیٹھ کے خدا کے آگے مناجاتیں کرو، توبہ کرنے کو دل چاہے اسی کمرے میں، وہ گھر کی ایک مسجد ہے، محراب بنا ہوا ہے، صفیں بچھی ہوئی ہیں، قرآن موجود ہیں، تسبیحیں لٹکی ہوئی ہیں، چھوٹے سے بڑے تک سب کو یہ سبق ہو کہ بیٹا 2 رکعت پڑھنی اس کمرے میں جا کرنا، نماز پڑھنی وہاں جا کے پڑھنا۔ اور آج ہمارے گھروں میں حالت یہ ہے، بڑے بڑے شاہی قسم کے گھر ہوں گے، 2 ایکڑ کے گھر، لیکن نماز کے آپ وہیں آئیے پڑھ لیں، کہیں بھی نماز ہو جائے آپ یہاں پڑھ لیں، وہ مصالحہ لے کے کبھی ادھر کبھی نہیں، اللہ کا کمرہ۔ اور میں جب یہ بات کہی تھی تو مجھے پتہ چلا، فیڈ بیک دنیا بھر سے آیا، کتنے خوش نصیب نے اللہ کا کمرہ بنایا، اور مجھے کہا کہ ہم نے گھر خریدا، ایک کمرہ ہم نے کیا اللہ کا کمرہ ہے، اس کے اوپر دیکھیے اللہ کا کمرہ، اللہ اکبر۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ ایمان مومن کا یہی ہے کہ ساری ہماری کاروائی گفتگو کے اندر اللہ موجود رہے۔ فَإِنَ اللہ، اس چرواہے نے کہا فَإِنَ اللہ، اتنی لمبی سٹوری تم نے دی، لیکن اللہ کہاں، اللہ تو بیچ میں آئے ہی کہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ بس انشاءاللہ جو ہے یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، اور فرمایا کہ شکر ہے اللہ کہ تو نے میرے زیر سلطنت ایسے چرواہے پیدا کر دیے جو اللہ پر ایسا یقین و ایمان رکھتے ہیں، گویا کہ دل کی آنکھوں سے صبح شام اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھو یہ حاکم وقت کا اثر پڑتا ہے۔ تو خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے، گناہوں سے روک لیتی ہے، انسان پر یہ خوف ہی انسان کو آگے لے کے چلتا ہے۔ صحابی حنظلہ، وہ نافق حنظلہ کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے کہ سبحان اللہ، حنظلہ کیا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں بیٹھتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور آخرت کی طرف نگاہ چلی جاتی ہے اور دنیا داری سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، دکان مکان میں لگ جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوتی ہے، تو یہ تو منافقت ہے، یہ تو نفاق ہے۔ وہاں ایمان کا لیول الگ ہو گیا، گھر آگے ایمان کا لیول الگ ہو گیا، اس سے مجھے خطرہ ہوا کہ نافقہ حنظلہ لگتا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو سنا، کہا کہ حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے کیفیت الگ ہوتی ہے، جب آپ سے ہٹ کے گھر جاتے ہو کیفیت بدل جاتی ہے، یہ تو میری کیفیت بھی ہوتی ہے، چلو رسول اللہ سے پوچھتے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے حنظلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں داخل ہوئے اور کہا کہ نافق حنظلہ کہتے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی ویسے فرمایا جیسے صدیق اکبر نے کہا، تو سبحان اللہ، حنظلہ کیا کہتا ہے؟ اب انہوں نے ساری اپنی سچویشن بیان کی، جب بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساعتن فساعتن، یہ گھڑی کی بات ہوتی ہے، حنظلہ جو کیفیت میرے پاس تمہاری ہوتی ہے، یہ کیفیت گھروں میں بھی تمہاری رہنے لگے تو آسمان کے فرشتے زمین پہ اتر کے تم سے مسافر کرنے لگے، تمہارے بستروں میں تم سے مسافر کریں، تمہارے بازاروں میں تم سے مسافر کریں، اور تم اللہ کی محبت میں چاکے کی روان ہو کر جو جنگلوں کے اندر چیخیں مارتے ہوئے نکل جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیفیت رکھی ہے تاکہ آخرت کی بھی تیاری ہوتی رہے اور دنیا داری بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے، حقوق العباد بھی ادا ہوتے رہیں اور حقوق اللہ بھی ادا ہوتے رہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیلنس و اعتدال پیدا کر دیا ہے۔
تو یہ تو خوف دیکھو، خوف نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، خوف کی وجہ سے۔ لہذا خوف اور امید یہ دو ہی جذبے ایسے ہیں جو دنیا میں عمل کرواتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم اپنے بچوں کے لیے چوز کرتے ہیں یہ کس اسکول میں داخل کریں، کس مدرسے میں داخل کریں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کون سا خوف ہے؟ خوف یہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں یار اس اسکول میں داخل کیا، اسکول اچھا نہیں ہے، اس اسکول کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، یہ اس کا جو ہے وہ جو زوننگ اچھی نہیں ہے، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، یہاں داخل نہیں کرتے، فلاں اسکول میں داخل کرتے۔ یہ خوف آپ کو ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں لے کے جا رہا ہے، ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے میں لے کے جا رہا ہے، اور اس امید پر آپ اس اچھے اسکول میں لے کر جاتے ہیں۔ جب آپ مکان خریدنے لگتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کا دیکھتے ہیں کہ یار اس کا وہ کون سا ہے، اسکول کون سے، اسکول ڈسٹرکٹ کون سا، او اچھا، او یا اس کے کیا رینک ہے اس کا، بھئی یہ تو نمبر 2 ہے، بہت اچھا، یار یہاں گھر خرید لو۔ تو آپ اس بیس پہ فیصلے کر رہے ہیں کہ یار یہ اچھے اسکول میں جائے گا، امید آپ لگاتے اچھے اسکول میں جائے گا، اچھی تعلیم حاصل کرے گا۔ تو خوف اور امید نے آپ نے اپنے بچوں کے لیے اسکولوں کے انتخاب پر بھی آپ کو کانسش کر دیا، آپ اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ کے اندر اسکولوں کے اندر بچے ہم داخل تو کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد غافل ہو جاتے ہیں، ان پر نگاہ نہیں رکھتے کہ ان کے ایمان کا لیول کیا چل رہا ہے، ان کے دین کا لیول کیا چل رہا ہے۔ ان کو کہتے ہیں نماز پڑھ لو، ہاں پاپا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، کبھی اس نے اٹھا بیٹھا کر لی، کبھی غائب۔ ہم کہتے ہیں بس بچہ ذرا کھلن رہا ہے، ماں کہتی کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہے، بڑا ہوگا پڑھ لے گا، آپ کو کیا جلدی ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ ذرا اس کو نصیحت کریں نماز پڑھے۔ آپ نے اس کو بلایا، ابا کو کہا تم باہر جاؤ، بیٹا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کس کی نماز پڑھوں؟ ہے کیا مطلب نماز کس کی نماز؟ کہ اللہ میاں کی نماز، بھئی اللہ کے سامنے، کون سا اللہ، کہاں پہ ہوتا ہے؟ حضرت نے ابا کو بلایا، بھائی تو نماز پہ روتا ہے، یہ خدا کو بھی نہیں مانتا، اس کو تو پتہ نہیں خدا بھی ہے کہ نہیں، فَإِنَّ اللہ، یہ تو فَإِنَّ اللہ پوچھ رہا ہے۔ یاد رکھو آج یہاں امریکہ یورپ کے درسگاہوں نے ہمارے بچوں کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، اور اب تو کالج یونیورسٹیوں میں یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ ایتھیزم کا فتنہ پھیل رہا ہے کہ فَإِنَّ اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ ہوتا تو یہ کرتا، یہ بیچارہ ایک بچہ مظلوم یہ مر رہا ہے، یہ اللہ میاں ہے تو اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتا؟ ایسے چھوٹے چھوٹے ڈھکوسلے، دھوکہ، فریب۔ لہذا بچے ہمارے خدا کو نہیں مانتے، ہم نماز پہ رو رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں تم علاج کس چیز کا کر رہے ہو اور مریض کس چیز کا ہے؟ وہ تو نفس خدا ہی سے غافل ہے، وہ کہتا ہے خدا کون؟ تو خدا کو نہیں مانتا تو نماز پہ بحث کر رہا ہے۔ پہلے اس کا ایمان تو خدا پہ پختہ کر۔ بس یہ میں آپ حضرات کو نصیحت کرتا ہوں، دنیا بھر میں لوگ بھی سن رہے ہوں گے، یاد رکھو آج اس نقطے پہ نظر رکھو کہ تمہارا بچہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اس کی صرف نماز کو سے دھوکہ نہ کھا لینا کہ وہ سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سنڈے اسکول جاتا ہے، وہاں اسلامک اسکول ہے جی نمازیں پڑھتا ہے، نہیں، اس کے ایمان اور یقین کو بھی کھنگالو تو خدا کو مانتا ہے، خدا پر ایمان تیرا ہے، یہ پوچھتے رہنا، ورنہ پتہ چلے اس کو کہتا نہیں خدا کا، خدا ہے ہی نہیں۔ خدا اگر ہے تو یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ جو صبح شام کے ڈوکے، خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بہت خوب بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اور ان چیزوں کے جوابات دینا مقصود نہیں، اس کے جواب دیتا رہتا ہوں میں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آگے اسکول کھلنے والے ہیں، آگے آپ کے اسکول کھلنے والے ہیں، سپٹمبر سے اسکول اب بند ہوں گے، لیکن ابھی آپ فیصلہ کر لیں اپنے بچوں کے دین ایمان کو بچانے کی۔ اگر آپ اسی طرح پبلک اسکولوں میں بچے بھیج دیے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بچے اپنے خدا کو بھی انکار کر بیٹھیں گے، اور صبح شام میرے پاس لوگ آتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت سیف سائڈ آپ کے لیے اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں، جن کو آپ کہتے ہیں یار مدرسے والے، یار کیا مدرسے کی ترقی ہے، مدرسے والوں نے کیا ترقی کی؟ بھائی نہیں، بس اب آپ کہتے ہیں نا کہ بس تقلید کر لیں کہ مدرسے والوں نے جو ترقی کی اس ترقی کو آپ پہچان بھی نہیں سکتے۔ مدرسوں میں بچوں کو حافظ بنائیں، بچوں کو حافظ بنائیں، ان کو عالم بنائیں، ان کو عالمہ بنائیں، یہ بنانے کے بعد اب آپ کالج یونیورسٹی کے اندر بچوں کو داخل کریں۔ امریکہ جیسی دنیا کے اندر یہ آپشن موجود ہیں، بچے عالمہ بن جاتی ہیں، حافظہ بن جاتی ہیں، بچے عالم حافظ بننے کے بعد اب مدرسوں کے اندر، اب کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، جی ڈی کرنے کے بعد اب آپ بچہ جو ہے آپ کا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہاں پر کسی کالج میں کوئی بھی میجر لے کے پڑھ رہا ہے، آپ کریں، آپ کا بچہ اسی منزل پہ پہنچے گا۔ آج عالم بننے کے بعد بچے ڈاکٹری کر رہے ہیں، عالم بننے کے بعد بچے فارمیسسٹ بن گئے ہیں،
لیکن ان کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں، ایمان پر پختہ ہو گئے. لیکن آپ نے کہا نہیں یہ ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا بچی کو. وہ ڈاکٹر پھر 100 میں سے 10 ہی مشکل سے ڈاکٹر بنتے ہیں دنیا میں. اور پھر آپ جانتے ہیں اس سال تو LGBTQ+ جو ہے اس کا سلیبس جو وہ اپروو ہو چکا ہے. آپ کے اسکولوں کے اندر ڈیموکریٹک جتنے اسٹیٹس ہیں امریکہ کے اندر وہاں پر یہ سلیبس اپروو ہو چکا ہے، اور وہ اگلے سالوں میں وہ سلیبس بچوں کے اسکولوں کے اندر آ رہا ہے. 1 گریڈ سے آ رہا ہے. LGBTQ+ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. گے لیسبین کا جو تصور ہے، میں تو پبلک ڈیلنگ کرتا ہوں، میرے پاس والدین آتے ہیں، ہمارا مسلمان بچہ کہتا ہے ماما کیا بات ہے کہ میں لڑکی کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا بات ہے؟ لڑکی کہتی میں کیوں لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ میری اپنی ڈیزائرز ہیں، میری اپنی فیلنگز ہیں. لڑکا کہتا ہے مجھے فیلنگز لڑکی کو نہیں ہوتی، لڑکے کو میری فیلنگز ہوتی ہے، میں کسی لڑکے سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا عقل کی کون سی ممانعت ہے؟ خواہشیں تو پوری کرنی ہے، میری خواہش وہاں پوری ہو رہی ہے. یہ میرے پاس لوگ پبلک ڈیلنگ میں آتے ہیں، بیچارے دعائیں مانگتے ہیں کہ حضرت. اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کاش یہ بچہ بچپن میں مر ہی جاتا کہ آج اس نے اس راستے میں جانا تھا. بچہ میرا ڈاکٹر کہتا بن گیا ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد اب شادی کے لیے کہا کہ نہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے. بھئی کیوں؟ سارا خاندان پاکستان میں پوچھ رہا ہے، ساری برادری پوچھ شادی کیوں نہیں کرنی؟ کہا کہ شادی میں نے آلریڈی کر لی ہے میرے دوست کے ساتھ. یہ مسلمان بچے کی بات بتا رہا ہوں. وقت کم ہے، آپ کو اتنی بڑی لسٹ دوں، اس لیے ابھی بھی وقت آنکھیں کھول لو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈال دو، مدرسوں میں حفظ پہ ڈال دو، ان کو قرآن پڑھاؤ، ان کو سنت پڑھاؤ. کوئی ضرورت نہیں آپ کو چاند پہ جانے کی، چاند پہ جانے والوں نے جانا ہے. آپ اپنا زمین پہ بیٹھ کے چاند کا فیصلہ کریں، زمین پہ بیٹھ کے چاند سے بھی اوپر چلے جائیں کہ آپ کا بچہ جب دل کی گہرائیوں سے کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے چاند پیچھے رہ جائیں گے، وہ چاند کے بنانے والے تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے ابھی وقت ہے، اس لیے آپ مدرسوں کا رخ کریں اپنی بچیوں. اور یہ تو میں تو خود مثال موجود ہوں، میری بچیاں میرے اپنے مدرسے میں عالمہ بنی ہیں. عالمہ بننے کے بعد مجھے ہائی اسکول، کیونکہ آپ کو پتہ مدرسوں میں اسکول ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا ہے، انہوں نے ہائی اسکول بھی کیا، عالمہ بھی بنی، اور اس کے بعد آج کالج کے اندر ماشاءاللہ وہ دنیا کی ڈگریاں بھی پڑھ رہی ہیں اسی برقعے کے ساتھ، اسی اسکارف کے ساتھ. اور ایک بیٹی پچھلے ہفتے ہی ماشاءاللہ میری بڑی بیٹی آمنہ خون ماشاءاللہ اسی جو ہے وہ ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کے اندر گریجویشن ہوئی اس کی ماشاءاللہ، بہترین نمبر لیے، اور پروفیسر نے ڈبل ایوارڈ ملا اس کو کہ اتنی ذہین سمجھدار بچی. یہ مدرسے کی برکت. اور دوسری دونوں بچیاں وہ بھی عالمہ حافظہ بنی، اور اس کے بعد آج کالج یونیورسٹی کے اندر اپنے اچھے میجر لے کے پڑھ رہی ہیں اسی اسکارف کے اسی برقعے کے ساتھ. کیا ڈر ہے؟ آپ بلا وجہ اپنے بچوں کو نقصان میں نہ ڈالیں. اور وہی بچیاں میری ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھا بھی رہی ہیں اور اپنے کالج کی جو کریڈٹس بھی پورے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کتنے بچے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی. لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ آپ وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو داخل کر دیں، حفظ کے اندر داخل کر دیں، حافظ بنائیں. جو اللہ کی کتاب ان کے سینے میں ہوگی اور اللہ کا نور جب ان کے سینے ہوگا کلام کا، انشاءاللہ اس سینے کے اندر کوئی گمراہی داخل نہیں ہوگی، اللہ کا کلام ان کو بچائے گا. اس لیے آپ حضرات درخواست ہے، آپ حضرات اپنے اپنے علاقے کے اندر جو جس کے لیے مناسب ہو. ہمارا یہ مدرسہ بھی موجود ہے جامعہ زکریا، یہاں پر ماشاءاللہ سب آپشن موجود ہیں، بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، عالمہ بھی، حافظہ بھی، سب ماشاءاللہ شعبے یہاں پر چلتے ہیں. اور ماشاءاللہ ننھے منھے بچے یہاں قرآن حفظ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بچہ انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن سنائے گا بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ اس بارے میں سیریس فیصلہ کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہمیں یہ کرنا ہے. جب آپ قرآن سنت کے عالم بنا لیں گے اس کے بعد آپ کو آپشن موجود ہے. میں نے بتایا ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم تو چلتی ہے. پھر آپ کے بچے انشاءاللہ جائیں گے اس میدان میں تو انشاءاللہ دوسروں پر اثر ڈالیں گے. وہ پھر خدا کا انکار نہیں کریں گے بلکہ ان انکار کرنے والوں کو اقرار کرنے پر مجبور کر دیں گے. ان کے پاس علم ہوگا، استدلال اور تقوی ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.